الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبائه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین ہمارے خالق و مالک ہیں، ہمارے مولا اور معبود ہیں۔ خالق و مالک سے، اپنے مولا اور معبود سے محبت کرنا یہ اللہ کا اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر حق ہے۔ انسان کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے تجارت اور کاروبار سے محبت ہوتی ہے، اپنی ملازمت اور نوکری سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اللہ سے محبت کریں۔ اور کیسی محبت؟ ایسی محبت جو اس کے ما سوا کی محبت پر غالب ہو۔ کیوں؟ بندوں پر اللہ رب العالمین کا جتنا احسان ہے، جتنی نوازش ہے، جتنا کرم ہے، جتنی عنایت اور مہربانی ہے، کسی اور کی ہے؟ جب بندوں پر اللہ تبارک و تعالی جیسی نوازش، اس کی عنایت اور مہربانی کسی کی نہیں ہے، تو پھر اس درجے کی محبت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی محبت ہو دل میں، اور ایسی محبت ہو جو اللہ کے ما سوا کی محبت پر غالب ہو۔ ماں باپ کی محبت پر غالب ہو، بیوی بچوں کی محبت پر غالب ہو، مال و دولت کی محبت پر غالب ہو، عہدے اور منصب کی محبت پر غالب ہو، ہنر اور کمال کی محبت پر غالب ہو، اور انسان زندگی کے جس شعبے سے جڑا ہوا ہے اس پر اللہ کی محبت غالب ہو۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں، کامل الایمان ہیں، مرد ہو یا عورت، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اشد حبا للہ، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی
کہ محبت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا تھا کہ نہیں چھوڑ دیا تھا؟ چونکہ مکہ میں رہ کر کے آزادی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی نہیں کر پاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت نہیں کر پا رہے تھے، تو اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان اور قبیلے کو سب کچھ چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ایک ایک صحابی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ چلا گیا۔ اب وہاں جب پہنچے، نہ گھر ہے نہ در ہے، نہ کوئی تجارت ہے نہ کاروبار ہے، نہ کوئی باغ ہے نہ کھیت ہے، آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں، ایک نئی جگہ پر گئے تھے، لیکن یہ سب کچھ قربان کیا کس کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دین کی محبت کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا ننگے جسم کر کے، اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا ایمان کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن سب کچھ جھیلتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ کس کی محبت تھی؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ کے بن کر اور ایک اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں گے، یہی تو اللہ کی محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت اپنی جان پر بھی غالب تھی کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ساتھی باہر بیٹھے بیان سن رہے، اندر آ جائیں، اندر آ جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے دین کی نسبت سے، ایمان کی نسبت سے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کیا۔ سب سے پہلی شہید یہ ہے اسلام میں۔ کیا مطالبہ تھا ان سے؟ کہ اللہ سے جو تم نے اپنا تعلق قائم کر لیا ہے، اللہ کے نبی کے دامن سے جو تم وابستہ ہو گئی ہو، اس تعلق کو ختم کر دو۔ لیکن انہوں نے اپنی جان دے دینا گوارا کر لیا، لیکن اپنا تعلق اللہ سے ختم کر دیں، اپنا تعلق اللہ کے نبی سے ختم کر دیں، اس کو انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرعون کی بیوی، جب ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا اور حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے ان کے دل میں یہ بات آ گئی اور انہوں نے قبول کر لیا، تو فرعون جیسا ظالم و جابر بھی ایمان کی دولت کو ان سے چھین نہیں سکا۔ اور جب ظلم و تشدد کی حد کر دی اس نے، فرعون نے اور فرعون کے کارندوں نے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ مجھے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دے دیجیے۔ چنانچہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور جنت میں میرے لیے عالی شان محل بنا دیجیے۔ دیکھیے، جان دے دیا، اور ظاہر ہے فرعون کی بیوی تھی، کتنے ناز و نعم میں پلی ہوئی ہوں گی، اور کتنی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہوگی، کس طرح کا ٹھاٹھ رہا ہوگا، لیکن جب اللہ کی محبت دل میں آ گئی اور دل میں رچ گئی، بس گئی، گھر کر گئی، تو پھر دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہیچ ہو گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت یہ اللہ کا حق ہے، اور ایسی محبت جو اس کے ماسوا کی محبت پر غالب ہو۔ پتہ کیسے چلے گا کہ ماں باپ کی محبت غالب ہے یا اللہ کی محبت غالب ہے؟ پتہ کیسے چلے گا بیوی بچوں کی محبت غالب ہے یا اللہ کی محبت غالب ہے؟ پتہ کیسے چلے گا کہ تجارت اور کاروبار کی محبت غالب ہے یا اللہ کی محبت غالب ہے؟
پتہ کیسے چلے گا ملازمت اور نوکری کی محبت غالب ہے یا اللہ کی محبت غالب ہے؟ پتہ کیسے چلے گا مال و دولت کی محبت غالب ہے یا اللہ کی محبت غالب ہے؟ پتہ چلے گا جب دو محبتوں میں ٹکراؤ ہوگا، جب دو محبتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو پتہ چلے گا کس کی محبت غالب ہے اور کس کی محبت مغلوب ہے۔ اذان ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ آ جاؤ میرے در پر، آ جاؤ میرے گھر پر، آ جاؤ میرے در پر، آ جاؤ اور مجھ سے لو لگا لو، میرے قدموں میں اپنا سر رکھ دو۔ اذان اسی لیے ہوتی ہے نا۔ اب ایک شخص ہے اپنی تجارت اور کاروبار میں ہے، وہ چلا آ رہا ہے چھوڑ کر کے۔ ایک شخص ہے اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، وہ چلا آ رہا ہے۔ ایک شخص ہے اپنے کھیت اور باغ میں ہے، چلا آ رہا ہے۔ ایک شخص ہے اپنی ملازمت اور نوکری میں ہے، چلا آ رہا ہے۔ ایک شخص ہے دیوان میں بیٹھا ہوا ہے، وزیر ہے، امیر ہے، کبیر ہے، چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے اس اعلان پر جہاں ہے جس حال میں ہے اسے نکل کر کے چلا آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ان تمام چیزوں پر غالب ہے، تبھی تو چلا آ رہا ہے نا۔ اللہ کی محبت اس کے دل میں ان تمام چیزوں سے غالب ہے، اسی لیے سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے چلا آ رہا ہے۔ اور اگر اذان ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے در پر حاضری کا حکم دے دیا، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا، ملازم اپنی ملازمت پر ہے، تاجر اپنی تجارت میں ہے، کاشتکار اپنے کھیت میں اپنے باغ میں ہے، جو جہاں ہے وہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہے، اور جہاں ہے جس چیز میں ہے اس کی محبت غالب ہے، اسی لیے وہ چھوڑ کر کے نہیں آ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب دو محبتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو پتہ چلے گا کس کی محبت غالب ہے اور کس کی محبت مغلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ تم پر فرض ہو گئی، تم عند الشرع مالدار ہو، زکوٰۃ نکالو۔ تمہارے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، صدقۃ الفطر ادا کرو۔ اب اگر وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقۃ الفطر نکال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت غالب ہے مال پر، مال کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تو اپنے محنت اور پسینے کی کمائی کو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر، اللہ کے نام پر دے رہا ہے۔ اور اگر مالدار ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقۃ الفطر نکالنا ہے، تو آئی بائی مار رہا ہے، آئی بائی مار رہا ہے، حیلے حوالے کر رہا ہے، گھوم گھوم کے مسئلے پوچھ رہا ہے کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، کسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی سے جان چھوٹ جائے۔ اس کا مطلب مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ حج فرض ہے، فرضیت حج کی شرائط پوری پائی جا رہی ہیں، لیکن حج کرنے نہیں جا رہا ہے کہ ابھی حج کرنے جاؤں گا تو بڑی محنت سے 8-10 لاکھ روپے جمع کیے ہیں، وہ چلے جائیں گے۔ 5 سال میں 6 سال میں کما کر کے 8-10 لاکھ روپے جمع کیے، ابھی ایک مرتبہ حج کرنے جاؤں گا تو 8-10 لاکھ چلے جائیں گے، حج کرنے نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا اللہ کی محبت غالب ہے یا اللہ کے ما سوا کی محبت غالب ہے؟ جب دو محبتوں میں ٹکراؤ ہوگا تو پتہ چلے گا کس کی محبت غالب ہے اور کس کی محبت مغلوب ہے۔ بیوی ہے، بہت دیکھ داکھ کر کے بیوی بنایا، لیکن نکل گئی ماڈرن۔ اب دولہے راجا کے چہرے پر داڑھی کا نور ہے، اب وہ ڈنڈا کیے ہوئے، مجھے نہیں اچھی لگ رہی داڑھی آپ مڈائیے، داڑھی یہ کیجیے وہ کیجیے۔ آج اس طرح کی نکمی عورتیں بھی ہیں جن کو مرد پسند نہیں ہے، جن کو مرد
پسند نہیں، ان کو اپنے جیسا چاہیے، چکن مکن، لا داڑھی والا موچ۔ اب داڑھی رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اور یہ مطالبہ کر رہی ہے داڑھی موڑ دو، داڑھی تراش دو۔ اب یہ اس کے سامنے امتحان ہے۔ اگر بیوی کے پریشر سے مجبور ہو کر کے اس نے داڑھی موڑ دیا، بیوی کے دباؤ میں آ کر کے، یا اس کی محبت سے مغلوب ہو کر کے وہ ناراض چل رہی ہے، قریب نہیں آ رہی ہے، داڑھی موڑ دی، اس کا مطلب یہ کہ بیوی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے۔ اگر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی محبت غالب ہوتی تو پھر وہ ایسا نہ کرتا۔ ابھی چند دن پہلے 4-5 ساتھی آئے تھے، قطر ایئرویز میں کام کرتے ہیں، اور 4-5 مشرع ہیں۔ ان کے باس کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ آپ لوگ داڑھی موڑیے تب کام کیجیے، ہماری پالیسی چینج ہو گئی۔ چنانچہ اس جگہ پر جہاں یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ تھے جن کے چہرے پر داڑھی کا نور تھا، نوکری کی لالچ میں انہوں نے داڑھی موڑ دی۔ معلوم کیا ہوا؟ نوکری زیادہ عزیز ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے نبی کے حکم سے۔ اب مسئلہ ان 4-5 کا، یہ 4-5 بچے تھے، اب یہ کیا کریں؟ ادھر ادھر گھومتے گھامتے میرے پاس آ گئے کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، اور اگر ہم داڑھی نہیں موڑیں گے تو ہماری نوکری چلی جائے گی۔ ہم نے کہا داڑھی رکھو گے تو رزاق ملے گا، داڑھی موڑو گے تو رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا، کیا گارنٹی ہے کہ نہیں؟ اب اگر تم ملازمت کو باقی رکھنے کے لیے داڑھی موڑتے ہو تو کیا گارنٹی ہے کہ ملازمت باقی رہے گی؟ اس کے بعد بھی تم ملازمت ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس راستے سے رزق کا دروازہ بند کر دیا ہے تو رزق ختم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا، اس طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، ایسے بھی نکمے مرد ہیں، ان کی شادی ہوئی اور جو خاتون ان کی شریک حیات بن کر کے آئی وہ مشرع ہے، باپردہ ہے، نمازی ہے، تلاوت کی پابند ہے، یہ نکلا ماڈرن اور نکمہ۔ اب اس کی یہ ادائیں اور اس کے یہ سارے کام اچھے نہیں لگتے، اس کو تو یہ اچھا لگتا ہے کہ نیم برہنہ باہوں میں باہیں ڈال کر کے کارنش پر گھومے اور نظارہ کرے اور کرائے۔ اب یہ بیوی سے مطالبہ کر رہا ہے نقاب مت پہنو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ اب اس کے سامنے امتحان ہے، اب پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں شوہر کی زیادہ محبت ہے یا اس اللہ کی زیادہ محبت ہے، اس نبی کی زیادہ محبت ہے جس کے حکم کو یہ پورا کر رہی ہے، جس کی محبت میں آ کر۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور ایسی محبت جو اس کے ماں سوا کی محبت پر غالب ہو، یہ اللہ کا اس کے بندوں اور اس کی بندیوں پر حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعتاً میرے بندے ہیں، میری بندیاں ہیں، وہ مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، مجھ کو پانے کے لیے اور مجھ سے وابستہ رہنے کے لیے۔ میرے ماں سوا کو اگر ٹکراؤ کی شکل آتی ہے تو وہ کنارے کر دیتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا، ایک جگہ وعید سنائی، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم واخوانکم وعشیرتکم، 10 چیزیں گنائی، اور 10 چیزیں گنانے کے بعد یہ کہا کہ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت پر غالب ہے فتربصوا، تو عذاب الہی کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، عذاب الہی کا انتظار کرو۔ تم مستحق عذاب خداوندی ہو اگر اللہ کے غیر کی محبت اللہ کی محبت پر غالب۔ اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو جانچیں اور دیکھیں
کہ کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اگر ہے یقیناً ہے، محبت نہ ہوتی تو ہم یہاں مسجد میں کیوں بیٹھے رہتے؟ مسجد میں آئے ہیں، نماز پڑھے ہیں اور بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کی بات سن رہے ہیں، محبت ہی کی علامت ہے۔ لیکن پھر یہ ٹٹولیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کے ما سوا کی محبت پر غالب بھی ہے یا نہیں، اسے کہ یہ محبت مطلوب ہے، ایسی محبت مطلوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت کیوں ہونی چاہیے بندوں کے دل میں کہ اللہ کی محبت ہو اور اس کے ما سوا کی محبت پر غالب ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اسباب محبت میں سے ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے نا، ماں باپ سے محبت ہے ہم کو، کیوں؟ ہم کو ماں باپ سے محبت ہے، کیوں؟ احسانات ہیں ان کی مہربانیاں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی نوازشیں ہیں، اس لیے ہم کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے۔ اور ماں باپ کو ہم سے محبت ہے، کیوں؟ اسے کہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے، جس چیز پر محنت کرتا ہے، جس چیز کے لیے قربانی دیتا ہے، تو اس سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس سے لگاؤ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر بنایا، اس میں کیا ہے؟ سیمنٹ ہے، بالو ہے، سریا ہے، تبوک ہے، یہی ساری چیزیں ہیں، لیکن اس گھر سے آدمی کو محبت ہے۔ کیوں محبت بھئی؟ اس پر اس کا مال لگا ہے، مال ایسے ہی نہیں کمایا، محنت پسینہ بہا کر کے مال کمایا اور محنت سے گھر بنایا، اس لیے اس کو گھر سے محبت۔ نوکری سے آدمی کو محبت، کیوں؟ پڑھائی کی، ڈگری حاصل کی اور پاپڑ بیلے تب جا کر کے نوکری ملی، تو محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس لیے کہ خاندانی آدمی، اس کے خاندان اور برادری، خاندانی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے محبت ہے، بھئی سید ہے، شیخ ہے، عرصانی ہے، تو کسی کی خاندان اور برادری کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ ایک دیہاتی آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ انصب ربک، آپ جس رب کی عبادت و بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، ذرا اس کا نسب تو بیان کر دیں، اس کا تعارف تو کرا دیں، اس کی پہچان تو کرا دیں، ہم اس کو جان تو لیں کہ وہ ہے کون، کیسا ہے، تب تو ہم اس سے اپنا تعلق قائم کریں اور اس کی عبادت و بندگی کریں۔ آیت نازل ہوئی، قل، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے، قل، کہہ دیجئے، اللہ احد، اللہ اپنی ذات اور صفات میں واحد و یکتا ہے، بے مثال و بے نظیر۔ اللہ الصمد، اللہ نرادھار ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، پل پل محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے بالکل۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے ہمسر، اس کا پلہ اور اس کا ہمسر، اس کا برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا رب۔ بتائیں ایسی شان کا کوئی اور ہے؟ ایسی شان کا کوئی اور ہے؟ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں، یار ان کی کیا بات کرتے ہو، پورے علاقے میں ان کے جیسا کوئی نہیں، ایسی ہی تعریف کرتے ہیں نا، یار ان کی کیا بات کرتے ہو، یار پورے علاقے میں ان جیسا کوئی آدمی نہیں، تعریف کرتے ہیں نا، تو اس اللہ کی کیا بات کرتے ہو، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، کسی بھی اعتبار سے اس جیسا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی واحد و یکتا، بے مثال و بے نظیر، تو ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کی اس شان کا یہ تقاضا ہے۔
دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے مال و دولت کی وجہ سے، بھائی مالدار ہیں آپ، جب جاتے ہیں نا تو ٹرے سج کر کے آ جاتا ہے، جب جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ، خالی تو آنے ہی نہیں دیتے، اس لیے اس سے محبت ہم کو۔ تو بتائیں اللہ تعالیٰ سے مالدار کوئی ہے؟ اگر مال کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے تو اللہ سے بڑا مالدار بھی کوئی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس تو آسمان و زمین کے خزانے ہیں، اور ایسے خزانے ہیں، ایسے خزانے ہیں، ایسے خزانے ہیں، ایسے خزانے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اگر پوری کی پوری دنیا جن و انس اور سارے کے سارے فرشتے ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگیں اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں آپ انگلی ڈالیں تو آپ کے انگلی میں کتنا پانی آئے گا؟ یہاں تو یہ ہے کہ سمندر سے کچھ پانی ہاتھ پر آیا، اتنا پانی سمندر سے کم ہوا، اگرچہ وہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، بتایا اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو دوسرا سبب محبت ہے کیا؟ مالدار ہونا، خزانوں کا مالک ہونا، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اور تیسری وجہ جو ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی کو محبت، کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے۔ کیا؟ کوئی کسی کے اوپر مر مٹتا ہے، اپنا دل اس کو دے دیتا ہے، اس پر فدا اور قربان ہو جاتا ہے، یار بہت حسین و جمیل آدمی، ایسا خوبصورت آدمی تو دیکھا ہی نہیں، اس کی آنکھیں تو دیکھو، اس کی ناک تو دیکھو، اس کے بال تو دیکھو، اس کے رخسار تو دیکھو، اس کے ہاتھ اور ہاتھ کی کلائیاں اور لمبی لمبی انگلیاں تو دیکھو، فدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کسی بھی اعتبار سے اس جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حسن و جمال میں بھی بے مثال ہے۔ دنیا میں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے ہنر اور کمال کی وجہ سے، بھئی فلاں کھلاڑی پر تم کیوں فدا؟ یار چھکے پہ چھکا مارتا ہے، وکٹوں پر وکٹیں لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو میں نے ایک مثال دے دی، دنیا میں بہت سارے ایسے دیوانے ہیں جو کسی ہگنے موتنے والے، ہگنے موتنے والی پر اس طرح سے مر رہے ہیں جیسے اللہ پر مرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر کوئی کمال ہے، کوئی کمال ہے، کوئی ہنر ہے۔ بتاؤ اللہ سے بڑا با کمال بھی کوئی ہے؟ اللہ کا کمال دیکھنا ہو آسمان کو دیکھو، اتنی لمبی چوڑی چھت، زمین کا کنارہ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، یہ تو لوگوں نے دیکھا معلوم ہے، لیکن کیا آسمان کا کنارہ بھی کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً آسمان کہاں ختم ہے کسی کو پتہ ہے؟ اتنی لمبی چوڑی چھت، کہیں کوئی پیلر، کوئی بھیم، کوئی شہتیر نظر آ رہا ہے؟ اور اتنے لاکھوں لاکھ سال ہو گئے آسمان کو بنے ہوئے، آج تک کبھی ریپیرنگ کی، رنگ و روغن کی ضرورت پیش آئی؟ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی مرکریاں لگا رکھی، اتنے بلب لگا رکھے ہیں، آج تک اس میں کوئی شارٹ ہوا؟ یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا ہنر اور کمال دیکھو کہ زمین کو ایسا بنایا ہے کہ آپ اس زمین سے اپنی ہر ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اس پر چل بھی سکتے ہیں، اس پر دوڑ بھی سکتے ہیں، اس پر کھیتیاں بھی کر سکتے ہیں، باغات بھی لگا سکتے ہیں، اور کنویں بھی کھود سکتے ہیں، بورنگیں بھی کر سکتے ہیں، نہریں بھی جاری کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو گہری گہری بنیاد کھود کر کے اونچی اونچی بلڈنگیں بھی بنا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں زمین؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ غرض جتنے اسباب محبت ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ چاروں اسباب محبت جمع ہوں۔ کسی کے اندر حسن و جمال ہے تو ہنر و کمال نہیں،
किसी के अंदर हुनर और कमाल है तो उसके पास मालो मनाल नहीं, किसी के पास मालो मनाल है तो उसके पास ख़ानदानी शराफत और बुजुर्गी नहीं, किसी के अंदर एक सबब मोहब्बत है, किसी के अंदर दो सबब मोहब्बत है। लेकिन इस कायनात में दो हस्तियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर ये चारों असबाब मोहब्बत इकट्ठा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी ये चारों असबाब मोहब्बत इकट्ठा हैं, और उनका जो मुहिब है, उनका जो खालिक व मालिक है अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसके अंदर भी ये चारों असबाब मोहब्बत बदरजे अतम। हाँ, ये कि ये चारों असबाब मोहब्बत उसके अपने ज़ाती हैं, और नबी अलैहिस्सलाम के अंदर ये जो चारों असबाब मोहब्बत हैं ये अताई हैं, अल्लाह के दिए हुए। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह की मोहब्बत भी उसके मासिवा की मोहब्बत पर गालिब हो, और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत भी उसके मासिवा की मोहब्बत पर गालिब हो। और जब वो अल्लाह के महबूब हैं तो क्या उनका हक़ नहीं कि हम भी अपना महबूब उनको बनाएं? भाई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं कि नहीं? तो जो अल्लाह का महबूब हो और जिसको अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले, मुंतखब कर ले, क्या हमें उससे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? हमें उसको अपना महबूब नहीं बनाना चाहिए? बात दूर निकल गई। कहाँ से चली थी कि बंदों पर और बंदियों पर अल्लाह की मोहब्बत, और ऐसी मोहब्बत जो उसके मा सिवा की मोहब्बत पर गालिब हो, ये अल्लाह का हक़ है, और बंदों से अल्लाह की तरफ से ये मुतालबा है। और ऐसी मोहब्बत न होने पर अज़ाब खुदाबंदी की वईद है, अज़ाब खुदाबंदी की वईद। ऐसी मोहब्बत हासिल कैसे होगी? ऐसी मोहब्बत हासिल कैसे होगी? उसके लिए हमें एक काम करना होगा, और वो काम क्या करना होगा? अल्लाह तबारक व तआला की इनायात, उसकी नवाज़िशात, उसकी मेहरबानियों और उसके एहसानात का मुराक़बा हम करें। दुनिया में अगर कोई हमारे साथ थोड़ी सी मेहरबानी करे तो उसके लिए दिल में जगह बन जाती नहीं बन जाती? उसकी तरफ कशिश होती कि नहीं होती है? उसकी मोहब्बत महसूस होती कि नहीं होती? तो वो ज़ात पाक जिसकी नवाजिशों और मेहरबानियों में हम सुबह से शाम और शाम से सुबह, सर से पैर तक गोता ज़न है। कभी बैठ कर सोचें कितनी प्यारी प्यारी आँखें अल्लाह ने दी। क्या हमने मांगा था क्या? और अगर आज आँखें ना होती तो क्या होता है? नहीं सुन रहे? अल्लाह ताला ने क़ुव्वत सुनवाई अता फरमाई, अपने फ़ज़ल से अता फरमाई। हमारा कोई हक़ नहीं था उनके ऊपर, और हमने उसके लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। अल्लाह की अता है। अल्लाह ताला ने बोलने के लिए ज़बान दी है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिए हैं, पागल नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने दिल दिए हैं और हाथ और पैर दिए हैं, लंगड़ा लूला पाहिज नहीं बनाया। बीवी दी है, इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, पैसे दिए हैं, ये सब अल्लाह ताला की अता है। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों, उसकी नवाजिशों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। उसका शुक्र अदा करना तो दूर की बात है। तो अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अपने दिल में लाना चाहते हैं और अपने दिल को इस अज़ीम नेमत से आबाद करना चाहते हैं, मामूर करना चाहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात का और उसके एहसानात का, उसकी इनायात और नवाजिशात का क्या करें? मुराक़बा करें, सोचें, गौर करें। दूसरा क्या काम करें? दूसरा काम ये करें कि अल्लाह ताला को कसरत से याद करें, खुशू खुदू के साथ कसरत से याद करें, कसरत से याद करें। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा। और जब दोनों तरफ से ये मामला होगा तो मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं? और अगर पैदा हो चुकी है तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? और बढ़ती जाएगी नहीं बढ़ती जाएगी? इसलिए कि इंसान जो जिस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचता है, जितना ज़्यादा बोलता है, जितना ज़्यादा सुनता है, तो उसकी मोहब्बत उतनी ज़्यादा दिल में आती है। आज हमारे दिल में रुपए पैसे की, माल दौलत की मोहब्बत है, इसलिए कि हम चलते फिरते उठते बैठते उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में बोलते हैं, उसी के बारे में सुनते हैं।
تو جب اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے، کثرت سے یاد کریں گے، کثرت سے یاد کریں گے، تو نہ صرف اللہ کی محبت دل میں آئے گی، بلکہ اللہ کی محبت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور اس کے ما سوا کی محبت پر کیا ہو جائے گی؟ غالب ہو جائے گی۔ تیسرا کام ہم یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام و اوامر ہیں، جن کو کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، جن کو کرنے سے وہ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان کاموں کو ہم کریں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی اسباب ہیں جن کو کرنے سے اللہ کی محبت آتی ہے، لیکن یہ تین یاد رکھیں۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اس کے احسانات کا مراقبہ کریں، سوچیں کہ یہ سب بغیر استحقاق کے میرے خالق و مالک نے مجھے عطا کیا ہے۔ دوسرے، کثرت سے اللہ کو یاد کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں۔ جب یاد کریں گے تو ان کی محبت ہمارے دل میں آئے گی اور بسے گی۔ تیسرے، وہ کام کریں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی ہمارے دل میں کیا آئے گی؟ محبت آئے گی۔ اور چوتھے کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی بھیک مانگا کریں۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی بھیک مانگا کریں، درخواست کیا کریں۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب ہے۔ آپ دعا کرتے تھے، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، اللہ کی نوازشات کا مراقبہ بھی کرتے تھے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کا بھی اہتمام کرتے تھے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اور یہ دعا صرف اللہ کے نبی نے نہیں مانگی ہے، بلکہ اللہ کے نبی سے پہلے جتنے انبیاء اور اولیاء آئے ہیں، سب نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھیک مانگی۔ کیا؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں، تو میرا محبوب بن جا، اپنی محبت سے میرے دل کو آباد کر دے۔ ایک تو یہ سوال کیا، کیا؟ اللہ کی محبت کو مانگ رہے ہیں۔ دوسری چیز کیا مانگیں معلوم ہے؟ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، ان لوگوں کی محبت بھی عطا کر دے تو جن کا محبوب بن چکا ہے، جن کو تیری محبت مل چکی ہے، جن کو تیرا پیار مل چکا ہے، ان لوگوں کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے۔ جب ان کی محبت آئے گی تو پھر ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے اللہ کی محبت کو سیکھیں گے۔ تو اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں سے تعلق، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تو اللہ کی محبت کی بھیک مانگی، دوسرے ان لوگوں کی محبت کی بھیک مانگی جن کو اللہ سے محبت ہے، اور تیسری دعا کیا کی؟ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اور ان تمام اعمال کو، ان تمام اعمال کی محبت مجھے عطا فرما جن کو کر کے تیری محبت حاصل کی جا سکتی ہے، جن کو کر کے تجھے اپنا محبوب بنایا جا سکتا ہے۔ ان اعمال کی بھی محبت ہمیں عطا فرما دے تاکہ ہم وہ اعمال کریں اور ان کے صدقے میں ہمیں تمہاری محبت مل جائے۔ یہ تین دعا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ آگے کیا کہہ رہے معلوم ہے؟ اے اللہ محبت کی بھیک چاہیے، لیکن ایسی ویسی محبت نہیں چاہیے، ایسی ویسی محبت نہیں چاہیے، ایسی محبت چاہیے جو میری ذات سے بھی، میری ذات کی محبت پر غالب ہو۔ میری جان کی محبت سے، انسان کو اپنی جان سے کتنی محبت ہوتی، فرمایا تیری ایسی محبت مجھے چاہیے جو میرے نزدیک میری جان کی محبت پر بھی غالب ہو۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، اور اللہ مجھے آپ کی ایسی محبت چاہیے جو غالب ہو میرے ماں باپ کی محبت پر، میرے بیوی بچوں کی محبت پر،
میرے مال و دولت کی محبت پر، حتیٰ کہ سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے انسان کو جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ کی محبت مجھے چاہیے۔ یہ دعا، اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقربنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ چلیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت مطلوب ہے اللہ کو اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے، تو کچھ حق محبت بھی تو ہوگا نا۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اور جس درجے کی محبت ہوگی تو پھر حق محبت کو ادا کرنا اتنا ہی آسان بھی ہوگا۔ حق محبت کیا ہے؟ المحب لمن یحب یطیع، المحب لمن یحب یطیع۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ جب ہمیں اپنے خالق و مالک سے محبت ہوگی اور ایسی محبت ہوگی جو اس کے ما سوا کی محبت پر غالب ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا، اس کے احکام و اوامر کو پورا کرنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنا، اس کی مرضیات پر چلنا، یہ حق محبت ہے، یہ حق محبت ہے۔ بات لمبی ہو گئی، ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤ۔ جیسے بندوں اور بندیوں پر اللہ سے محبت کرنا اللہ کا حق ہے، اسی طریقے سے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اس کا وقار، اس کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر، یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ بندے کیا کریں؟ اللہ سے ڈریں۔ بندوں کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اس کی کبریائی ہو، اور ایسا خوف، ایسی خشیت، ایسی عظمت، ایسا وقار جو اس کے ما سوا کے خوف پر، اس کے ما سوا کی عظمت پر کیا ہو؟ غالب ہو۔ انسان کو اپنے باپ سے محبت ہوتی ہے، صرف محبت نہیں ہوتی بلکہ باپ کی عظمت بھی دل میں ہوتی ہے۔ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ باپ سے ڈرتا بھی ہے، باپ سے ڈرتا بھی ہے۔ انسان کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے اور محبت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے؟ عظمت بھی ہوتی ہے۔ محبت بھی کرتا ہے اور استاد سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا بھی ہے۔ مسترشد کو اپنے مرشد سے محبت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ دل میں عظمت بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دل میں ہر بندے اور ہر بندی کے دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کی عظمت بھی ہو۔ اور قرآن کریم کی 20ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں سے اس کا مطالبہ کیا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھی سے ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اپنے چودھریوں سے، اپنے گرو گھنٹالوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، لوگوں سے مت ڈرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو، مجھ سے ڈرو۔ اور جب مجھ سے ڈرو گے تو سب سے نڈر ہو جاؤ گے، اور جب سب سے ڈرو گے تو پھر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں پر، کیا؟ عظمت، کبریائی، وقار، خشیت، ڈر۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت، اس کی ایسی کبریائی، اس کی ایسی خشیت، اس کا ایسا ڈر جو اس کے ما سوا کی عظمت پر غالب ہو۔ باپ کی عظمت پر بھی غالب ہو، استاد کی عظمت پر بھی غالب ہو، اور مرشد کی عظمت پر بھی غالب ہو، امیر اور کبیر، وزیر اور بادشاہ اور صدر کی عظمت پر بھی کیا ہو؟ غالب ہو۔ اور حق عظمت کیا ہے؟ حق محبت تو بتایا کہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کیے جائیں اور کرنا آسان ہو جائے گا، اور حق عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض اور ناخوش کرنے والے کاموں سے بچا جائے۔ جن کاموں سے، جو بولنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کاموں کو کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اگر دل میں عظمت اور کبریائی ہوگی، خشیت اور خوف ہوگا تو بندہ ان کاموں کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اور
منہیات سے نامرضیات سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور اگر کبھی غلطی سے ہو گیا تو پھر وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ معاف نہیں کرا لے گا، اپنے خالق و مالک کو راضی نہیں کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خالق و مالک، اپنے مولا اور معبود کے ان دونوں حقوق کو جاننے کی اور ان دونوں حقوق کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اور عظمت، حق محبت اور حق عظمت۔ سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا اپنے بندوں سے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے؟ یہ شکوہ ہے نا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ خیر غیر نتھو خیرے کے پاس جاتے ہو تو کتنے ادب اور احترام سے جاتے ہو، کتنے صاف ستھرے ہو کر پہن اوڑھ کر کے ٹیپ ٹاپ کے ساتھ جاتے ہو، اور پھر وہاں بڑی ہوشیاری کے ساتھ رہتے ہو، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو دوسروں کی عظمت تو تمہارے دل میں اتنی ہے، اور اللہ کی عظمت تمہارے دل میں نہیں۔ جیسے چاہتے ہو زندگی گزار رہے ہو، جس کو چاہا اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، جس کی وجہ سے چاہا اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، اور جیسے چاہا اللہ کے دربار میں آ گئے، اور جیسے تیسے نماز پڑھ لیا، جیسے تیسے روزہ رکھ لیا، جیسے تیسے تلاوت کر لیا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم لوگوں کے دل میں اللہ کی عظمت بالکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.